یہ وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے. میں مختصر چند باتیں عرض کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کی صبح و شام، لیل و نہار، زندگی کے نشو و فراز، ہر چیز میں ہمارے لیے عبرت ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں جو بہت اہم ہیں. یہ ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدینی زندگی ہے. جو مکی زندگی ہے وہ ڈیفینسیو ہے، آفنسیو نہیں ہے. یعنی آپ نے اٹیک نہیں کیا، صبر و تحمل سے کام لیا. آپ پر بڑا ظلم، جو آپ پر ظلم کی جو داستانیں ہیں، واقعات ہیں، پوری دنیا ظلم کی اس واقعات سے، ان حالات سے لرز اٹھتی ہے. یہ وقت ایسا ہے آپ کی زندگی میں، مکی زندگی کے اندر، جو آخری دور تھا، ہجرت سے قبل، ہجرت سے پہلے کا دور تھا. بہت ہی سنگین، بہت ہی خطرناک، بہت ہی تکلیف دہ، اور آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہونے لگی. اس دور میں بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، بڑا اعلان کیا، آپ کے ساتھ آئے، اور پھر ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہوا. حضرت بلال حبشی کی زندگی آپ کے سامنے ہے، دیگر صحابہ کرام آپ کے سامنے ہیں. وہ میں واقعات کو نہیں دہراؤں گا. ایسے موقع پہ جب مکے کی سرزمین پہ ظلم و ستم کی انتہا ہے اور آپ کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ، اس دور پہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر یہ ایک شخص کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں. جو صحابہ کرام میں بھی پریشان ہیں، اور آپ اپنے سے زیادہ اس بات پہ آپ کو تکلیف تھی، آپ پریشان تھے کہ آپ کے صحابہ، آپ کے محبین، آپ کے انصار، آپ کے رفقا کو آپ کے سامنے ظلم و ستم کا حق بنایا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک مرد مومن کو پیش کیا، اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کو، آپ کے متبعین کو، انصار کو، رفقا کو، احبا کو، ایمان کے جو متوالے تھے، ایمان کے ماننے والے تھے، ان کو یہ درس دیا کہ دیکھو زندگی میں یہ جو گھڑیاں ہیں آتی رہتی ہیں، لیکن مرد مومن ہمت و جوامردی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جن کے اندر ایمان تھا، لیکن اس تکلیف کی بنیاد پہ، اس ظلم کی بنیاد پہ وہ سہمے ہوئے تھے. لیکن ایمان کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کبھی اس کو مخفی رکھا جائے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو اعلان کیا جائے. یہ وقت ایسا ہے اب ایمان کا اظہار ہے، اب کھل کے نبی کا ساتھ دے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شخص کا، ایک مومن کا واقعہ بیان کیا. وہ کیسا شخص ہے؟ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہو، اگر کمزور ہو، مسکین ہو، تو معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈھل جاتا ہے، جو چاہے اس کو اپنا کنٹرول قابو میں کر لیتا ہے. مگر معزز سامعین، ایک ایسے شخص کی مثال ہے قرآن کے اندر کہ جو عام انسان نہیں ہے،
सलातीन के घराने से उनका ताल्लुक है और ऐसा बादशाह जो बड़ा जाबिर है, बड़ा जालिम है। दुनिया के अंदर चंद जवाबिरा और सलातीन मशहूर हैं जुल्म की दास्तान में, उनमें से एक फिरौन है जो बड़ा जुल्म किया अपने दौर में। जो बनी इस्राइल थे, मुखालिफीन थे, उनके बच्चों को ज़बह करते थे, बच्चियों को जिंदा छोड़ देते थे। बड़ी आज़माइश अल्लाह की तरफ से इसमें थी। अल्लाह ने कुरान में जिक्र भी किया है, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। तो ऐसा शख्स था जिसका ताल्लुक आले फ़िरऔन से था और अल्लाह ताला ने हिकमत और दानिशमंदी से उनको नवाजा और फिरऔन का इतना इस पे एतमाद था कि इनको जो कोर कमेटी है, जो मजलिस आमिला है, उस कमेटी का फिरऔन ने इसको रुकन बनाया था। माल और दौलत की बहुतायत थी, दुनिया की तमाम नेमत इसके लिए निछावर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको पाकीज़ा दिल दिया था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दिल जब पाक होता है तो पाक चीजें उससे निकलती हैं। दिल की जो मिसाल है एक चश्मे की है। अगर चश्मे में गंदगी है तो गंदगी निकलेगी, चश्मे में अगर मिठास है तो आपको मिठास मिलेगी। तो दिल का जो खुलूस है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही कदर करता है। तो अल्लाह ताला ने खुलूस को उनको नवाजा था, हुस्न अखलाक से नवाजा था, दानिशमंदी फरासत से अल्लाह ने उनको नवाजा था। कुरान उस मर्द मोमिन के बारे में जिक्र करता है कि फिरौन के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ईमान का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, तो ये जो फिरौन के घर में जो उनके मुशीर, जिम्मेदार और रुकन जिनको बनाया था, ये ईमान लाया। लेकिन उस वक्त हिकमत ये थी कि ईमान का इजहार ना किया जाए, ईमान का ऐलान ना किया जाए और ईमान को मख्फी रख के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की जाए। तो इस शख्स ने ईमान को मख्फी रखा। जब कोई मर्द मोमिन होता है तो अल्लाह के पास इतनी उसकी कदर है जो कहीं भी हो, वो जंगल में हो, वो देहात में हो, वो शहर में हो, वो गरीब मिस्कीन बमकुमीन के घर में हो, चाहे वो जवाबिरा और सलातीन के घर में हो, अगर अल्लाह ताला ने ईमान से उनको नवाजा तो अल्लाह के पास बड़ी कदरदानी इसलिए होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इस शख्स का तज़किरा किया। وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن، ایک مومن بندے نے، مومن شخص نے کہا۔ یہ کون تھا؟ میں نے کہا تھا کہ عام آدمی نہیں، دنیا میں اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ دولت کی کمی تھی، نہ عزت کی کمی تھی، نہ مال کی اس کے پاس کمی تھی، ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی، ان کے پاس عزت بھی ہے، ان کے پاس عہدہ بھی ہے، یہ حکم میں سب کچھ کر سکتا تھا، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن فرعون کے گھر میں رہ کر کے جب دیکھا کہ موسیٰ حق پہ ہے، موسیٰ اس رب کی بات کرتا ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا، جو خالق ہے، جو قادر ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ ایمان لایا اور اپنے ایمان کو چھپایا، ایمان کا اعلان نہیں کیا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ بعض وقت تقاضے ہوتے ہیں کہ صحیح بات کو ظاہر نہ کریں، تو اس مومن بندے نے یہ سوچا کہ اگر میں ایمان کو مخفی رکھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہتر طریقے سے میں مدد کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس واقعے کی بڑی مشابہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی مشابہت ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے فیصلہ ہوا اور سازشیں ہونے لگی، منصوبہ بندیاں ہونے لگی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کا، قتل کرنے کا مکے میں بیٹھ کر سازشیں ہو رہی تھی. اس ماحول میں اس واقعے کو سنایا جا رہا ہے. دونوں واقعے میں بڑی مناسبت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فرعون کے دربار میں سب مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فیصلہ کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. چونکہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ فیصلہ کیا لیا کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر سب استقلال بھی ان کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندر دلیری، بہادری اور جوانمردی بھی ان کے اندر ہوتی ہے. جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا مشورہ ہو رہا، اب انہوں نے سوچا کہ اس وقت ایمان کو مخفی رکھنا، ایمان کو چھپانا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نبی ہو اور ان کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے، قتل کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. اب وہ فرعون کے سامنے اعلان کرتے ہیں. معزز سامعین، بہت بڑی بات ہے کہ وہ جانتے تھے، وہ حکیم تھے، وہ عالم تھے، وہ سمجھدار تھے. اللہ نے فہم و فراست سے ان کو نوازا تھا کہ جس وقت میں اعلان کروں گا ایمان کا تو اس وقت ہمارے تمام عہدے چھین لیے جائیں گے، ہمیں بڑا رسوا اور ذلیل کیا جائے گا، ہم کو دربار سے نکال دیا جائے گا. لیکن جو حق پرست ہوتے ہیں وہ مال و دولت کے بھوکے نہیں ہوتے ہیں، وہ عزت و سلطنت کے بھوکے نہیں ہوتے ہیں. جب دیکھا انہوں نے کہ معصوم اور اللہ کے جو نبی ہیں ان کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اعلان کیا. قرآن کے ہر لفظ پر غور کیجئے. قرآن نے جس آہنگی سے، جس زور بیانی سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اب اس کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ذکر کرتا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. پوری طاقت کے ساتھ، جوامردی کے ساتھ انہوں نے کہا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. یہ فرق تو نہیں کہا، فرعون نے چپکے سے نہیں کہا، کسی کو بلا کے کمرے کے اندر نہیں کہا. جو یہاں سیگے کو ورڈ کو یوز کیا گیا ہے وہ جمع کا ہے. أتقتلون، پتہ چلا ان کے سامنے ایک مجمع ہے، ان کے سامنے ایک بھیڑ ہے مخالفین کی، ان کے سامنے باغیوں کی ٹولی ہے، ان کے سامنے جوانمردی کے ساتھ کہہ رہے ہیں أتقتلون رجلا، کیا تم لوگ مار ڈالو گے، قتل کرو گے رجلا، ایک ایسے شخص کو أن يقول ربي الله، جو صرف اتنا کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، صرف اتنا کہتا ہے، اس کو مار ڈالو گے. ایمان کو ظاہر کر دیا انہوں نے، اپنی رائے انہوں نے دے دی. اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا جابر، ایسا ظالم کہ جن کے فیصلے سے ہزاروں چھوٹے بچوں کا خون، ماں کے ممتا پیار کے سامنے ان کے کوٹ سے، آغوش سے بچوں کو لے کے ذبح کر دیا گیا. ایسے جابر اور ظالم کے سامنے جب ایمان کا اظہار کریں گے وہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جو ظلم ہے، جو تعدی ہے، جو ان کی سرکشی ہے، جو کبر ہے، جو غرور ہے، انا ربکم الاعلی کے نشے میں جو چور ہو، ان کی طرف سے ظلم کس طرح ڈھایا جائے گا آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن اس مرد مومن نے دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کا عہدہ، کسی چیز کا پرواہ نہیں کیا اور ایمان کا اعلان کیا کہ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، کہ یہ کیسے فرد کو قتل کر دو گے. صرف اتنی تو بات کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور اس کو میرا رب ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے سنوارا ہے، وہ ہماری تخلیق کی ہے، فرعون کی بھی تخلیق کی ہے، دنیا کی تخلیق کی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کچھ
دیتا ہے ہم کیوں نہ اس کو اپنا رب کہیں, کیوں نہ ہم اس کو اپنا پربھو کہیں, کیوں نہ اس کو ہم خدا کہیں, کیوں نہیں ہم اس کو مالک کہیں. فرعون تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ خود رب ہے, یہ خدا ہے, یہ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہے, یہ ہماری طرح ہے, اس کو کیسے میں خدا مان سکتا ہوں. بہت جوان مردی کے ساتھ, جسارت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ انکار نہیں کیا. اور دلیل دی کہ کیوں نہیں میں فرعون کو مانوں گا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رب کی بات کہی ان کو کیسے میں مانوں, کیوں نہ مانوں. تو آگے دیکھیے, کیونکہ وہ سمجھدار تھے, وہ فطین تھے, وہ انٹیلیجنٹ تھے, اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست سے نوازا تھا. دیکھیے علم بہت کو ہوتا ہے, لیکن اس علم کی قدر ہے کہ جس علم کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے. کالج یونیورسٹی سے علم کی تو کمی ہی نہیں, لیکن وہ علم کہ جس علم کی محنت حضرت مولانا میرزا نور الرحمن صاحب کر رہے ہیں, اس علم کی کمی ہے. دنیا میں علم کی کمی نہیں ہے, بلکہ انسان علم میں اتنا ترقی کر چکا ہے, اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اب دیکھیں کہ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. کہکشان, سیارے تک انسان کی عقل پہنچ چکی. ترقی میں تو کمی نہیں, علم تو ہے انسان کے پاس. لیکن معزز سامعین, آپ یمن میں دیکھیں, آپ شام میں دیکھیں, آپ عراق میں دیکھیں, اور جو موجودہ وقت ہے یوکرین میں دیکھ لیجیے, جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے یورپ کے ساتھ, آپ اس کو دیکھ لیجیے تو آپ کو تعجب ہوگا, افسوس ہوگا کہ کیسی انسانیت ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی پریشانی سے خوش ہوتا ہے. یہ کیسی انسانیت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا بم گراتا ہے, ان کے گھر میں بم گراتا ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بم گراتا ہے, اور اس معصوم بچے کا, انسان کا جسم جب سلگتا ہے آپ کے شعلے میں بارود میں, تو اس کے جسم پہ ننگے ناچ ناچتے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ کیا ان کے پاس عقل کی کمی ہے؟ ان کے پاس عقل کی کمی نہیں ہے, بڑی عقل ہے. تبھی تو انہوں نے ایٹم بم بنا لیا, تبھی تو انہوں نے میزائل بنا لیا, سب کچھ کر لیا انہوں نے. لیکن یہ عقل تباہی لے کر آئی, یہ علم تباہی لے کر آئی, اور پوری دنیا کے اندر دیکھیے انسانیت سے سٹ رہی. انسان پریشان ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پریشان ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دریا میں تیرتے ہوئے نکالے جاتے ہیں. آپ یوٹیوب میں مختلف مثالیں دیکھتے ہیں, لیکن انسان کی انسانیت کو درد نہیں, انسان کے اندر درد کا دل اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر پتھر کا سل ہے. کہ جتنا انسان جھلستا ہے, جتنا انسان بلکتا ہے, جتنا انسان تڑپتا ہے, جتنا انسان روتا ہے, تو اس کے آہو بکا پہ, ان کے آنسو پہ, ان کے رونے پہ, ان کے آنکھ پہ جسم جھلستی ہے, جسم کو دیکھ کر ہم ناچتے ہیں, ہم خوشی مناتے ہیں. یہ انسانیت ہے آج کل کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے اس علم کی تعلیم نہیں دی ہے. اسی لیے جو سب سے پہلے وحی آئی, اس وحی کے اندر اس علم کا تذکر آیا, علم کا تذکر تو آیا کہ اقرا, لیکن اقرا پہ اکتفا نہیں, آگے ایک لفظ جوڑا گیا, اقرا باسم ربک, ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ, اپنے رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھیے. تو رب کے نام کے ساتھ جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے. تو ہمیں اس علم کی ضرورت ہے کہ جس علم میں رب کی یاد ہو, رب کا نام ہو. میں مختصر آیت کو مکمل کر کے بات کو ختم کروں گا. تو یہ سب بڑا فقیر تھا, یعنی میرے کہنے کا مطلب کہ وہ حکمت تھی, وہ علم تھا جس سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. اس کی ایک دلیل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دلیل نہیں تھی, کیوں میں ان کی بات نہ مانوں. قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کو نقل کیا. یعنی اللہ جس کو قبولیت سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امر بناتا ہے, اس کی یاد کو قیامت تک کے لیے رکھتا ہے. کہاں فرعون کے گھر میں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کے ایک مومن بندے نے یہ بات کہی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا. کیا دلیل دیتے ہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ,
ایک شخص کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تم لوگ قتل کر ڈالو گے، مار ڈالو گے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تو تمہاری رب کی طرف سے بینات کو لے کر آئے ہیں، نشانیاں لے کر آئے ہیں، معجزات کو لے کر آئے ہیں۔ وہ ایسی نشانیاں ہیں، وہ آیات ہیں، وہ معجزات ہیں کہ جس کو دیکھ کر اگر کسی کے اندر عقل سلیم ہے تو کہہ اٹھے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے دوست اور بزرگ، آج یہ جو دور ہے، اس دور میں اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔